نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اسلامی کیلنڈر کے مطابق شعبان المعظم 8واں مہینہ ہے جو رجب المرجب اور رمضان المبارک کے درمیان میں واقع ہوتا ہے۔ احادیث کی روشنی میں اس مہینے کی بہت ساری فضیلتیں وارد ہوئی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس مہینے میں کثرت کے ساتھ عبادت یہ ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رمضان کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پورے مہینے کے روزے رکھتے نہیں دیکھا، لیکن شعبان کے اس کے تقریباً پورے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ بخاری، مسلم اور ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے۔ اسی مہینے میں 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے، جو 14 تاریخ کا سورج غروب ہونے سے شروع ہوتی ہے اور 15 تاریخ کی صبح صادق تک رہتی ہے۔ اس لفظ کا اصل تلفظ شب براءت ہے۔ عام طور پر جو مشہور ہے شب برات، یہ غلط ہے۔ برات کا معنی ہوتا ہے دلہے کے ساتھ وہ گروپ جو اس کی شادی میں شریک ہونے کے لیے آیا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جاتا ہے۔ براءت کا معنی ہے، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے نجات پانے والی رات۔ چونکہ اس رات میں اللہ رب العزت کی طرف سے بے شمار گناہ گاروں کی مغفرت اور بخشش کی جاتی ہے، اس لیے اس رات کو شب براءت کہا جاتا ہے۔ اس رات کے متعلق بہت سارے علماء کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس رات سے متعلق 3 قسم کے گروہ ہیں۔ نمبر 1، جو اس رات کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں۔ نمبر 2، جو اس رات پر ایسے کام کرتے ہیں کہ مبالغے کی طرف بات چلی جاتی ہے۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے، جماعت وہ ہے کہ جو درمیانے اور معتدل راستے کو اپناتا ہے۔ ہم آج اس رات سے متعلق قرآن و حدیث میں احکامات دیکھیں گے کہ آیا اس رات کی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا نہیں۔ اس رات سے متعلق اکثر مفسرین، جن میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں، انہوں نے قرآن کریم کی آیت انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، سورۃ الدخان آیت نمبر 4، اس سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہی مراد لیا ہے۔ اس میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ لیلۃ مبارکہ سے انہوں نے مراد شعبان کی اس 15ویں یعنی شب براءت کو مراد لیا ہے۔ ہر زمانے کے مشہور اور معروف مفسرین نے اپنی تفاسیر میں حضرت اکرمہ کی تفسیر کا ذکر کیا ہے۔ دوسری طرف جمہور علماء کی رائے میں اس آیت سے مراد شب قدر بھی ہے، مگر قابل غور بات یہ ہے کہ اگر شب برات کی کوئی حقیقت ہی نہ ہوتی تو مشہور اور معروف مفسرین اس آیت کی تفسیر میں حضرت اکرمہ کی تفسیر کا ذکر کیوں کرتے، بلکہ اس کی مخالفت کرتے۔ دوسری طرف شب برات کی فضیلت کے متعلق تقریباً 17 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سے احادیث مروی ہیں۔ ان احادیث میں بعض صحیح درجے کی ہیں، جن کی صحت کا اعتراف شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ علیہ جیسے محدث نے بھی کیا ہے، اور کچھ ایسی احادیث بھی ہیں جن کی سند میں ضعف ہے، کمزوری ہے۔ لیکن فضائل کے اندر ضعیف احادیث بھی قابل عمل ہوتی ہیں۔ تیسری بات کہ امت کا اس پر اجماع چلا آ رہا ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ کسی بھی زمانے میں اس کا کثرت سے انکار نہیں ہوا، بلکہ علماء اس پر متفق رہے، جس کو اجماع کہا جاتا ہے۔ ہر زمانے میں اس پر اجماع رہا کہ اس رات کی فضیلت موجود ہے۔ اور دوسری طرف حدیث مبارکہ میں ترمذی شریف کی اور ابن ماجہ شریف کی روایت ہے،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی، تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع مدینہ طیبہ کا قبرستان جو ہے میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ کیا تو یہ اندیشہ رکھتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ یعنی آج تمہاری باری میں کسی دوسری بیوی کے پاس چلا جائے گا؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ خیال ہوا کہ آپ اپنی کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ بنو کلب عرب کا ایک قبیلہ تھا، عرب کے تمام قبائل سے زیادہ اس کے پاس بکریاں ہوتی تھیں۔ یہ حدیث مبارکہ اور اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب نصف شعبان کی رات آ جائے تو تم اس رات میں قیام کیا کرو، اور اس کے دن یعنی اگلا جو دن ہوگا 15ویں تاریخ ہوگی اس کا روزہ رکھو، اور اس کے دن کا روزہ رکھا کرو اس لیے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ سورج غروب ہونے سے طلوع فجر تک قریب کے آسمان پر، آسمان دنیا پر یعنی نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، کیا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں؟ کیا کوئی ہے رزق کا طالب کہ میں اس کو رزق عطا کروں؟ کیا ہے کوئی کسی مصیبت یا بیماری میں مبتلا کہ میں اس کو صحت عطا کروں؟ کیا ہے کوئی ایسا اللہ تعالیٰ برابر یہ آواز دیتے ہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اب جب قرآن اور حدیث مبارکہ میں اس رات کی فضیلت بیان کی جا چکی اور 17 صحابہ کرام سے اس کی فضیلت ثابت ہے تو اس کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ لہٰذا اس سے ثابت ہوا کہ اس رات کی فضیلت ثابت ہے، اس رات میں عبادت بھی ثابت ہے، اس رات میں اللہ رب العزت کی طرف سے بخششیں اور مغفرتیں یہ بھی ثابت ہیں، اور ہمیں اس کا اہتمام کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے بخشش سمیٹنی چاہیے اور صحیح دین کو صحیح طرح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرماتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔